برادران ملت اسلامیہ، ابو لہب کو آپ جانتے ہیں، رات دن قرآن میں تلاوت کرتے ہیں نا سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب، ہر نمازی نماز میں تبت یدا ابی لہب کی تلاوت کرتا ہے، اور صبح قیامت تک تلاوت کرتا رہے گا۔ تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ میرے آقا علیہ السلام نے ابو لہب کو جیسے لوگوں کو اسلام کی دعوت کے لیے بلایا تھا، جب بلایا اور دعوت اسلام دی، اپنی رب کی توحید کو، اپنی رسالت کو پیش کیا، تو ابو لہب جیسے لوگوں نے کہا، ابو لہب نے کہا کہ یہ ہلاک ہو جائے، یعنی محمد عربی ہلاک ہو جائے معاذ اللہ۔ انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ تبارک و تعالی کی غضب کیسی ہوتی؟ حضور اگر اپنی زبان سے جواب نہ دیں تو پروردگار عالم جواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے بارگاہ رسالت، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی شان۔ آپ جواب نہ دیں، آپ خاموش ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے جواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تو برباد ہو گیا۔ وہ کہتا ہے آپ برباد ہو جائے، وہ تو برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، اس کی بیوی ام جمیل تباہ ہو گئی۔ آپ اندازہ لگاؤ، تو جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، ابو لہب کا 2 بیٹا تھا، عتبہ اور عتیبہ، حدیث میں آتا ہے، اور حضور علیہ السلام ایام جہالت میں، پہلے زمانے جاہلیت میں شادی کرنا کفار و مشرکین سے جائز تھا، اس وقت حرمت کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کی نکاح میں تھی، ایک ام کلثوم اور ایک رقیہ، رقیہ اور ام کلثوم۔ اس وقت حرمت کی آیت نہیں ہوئی تھی، آئی تھی۔ تو ابو لہب نے کہا کہ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دے، تو عتیبہ، اور اگر تو طلاق نہیں دیتا تو ہم اپنی میراث سے تجھے محروم کر دیں گے۔ عتیبہ گیا، بے ادبی نہیں کیا، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بہت مجھے تکلیف دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، تو میں ان کے غضب سے بچنے کے لیے میں طلاق دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ لیکن عتبہ جو ابو لہب کا دوسرا بیٹا تھا، عتیبہ کا بھائی عتبہ، انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر گستاخی کی، اور گستاخانہ انداز میں انہوں نے اپنی بیوی حضور علیہ السلام کی صاحبزادی کو چھوڑا، طلاق دیا۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام رنجیدہ ہوئے، کبیدہ خاطر ہوئے، رنجیدہ ہوئے، اور رنجیدہ ہو کر بارگاہ رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت نے دعا کی، بارگاہ رب العزت میں تاجدار کائنات نے دعا کی، پروردگار عالم اس گستاخ پر اپنے کسی کتوں میں سے کسی ایک کتے کو مسلط فرما دے۔ یہ الفاظ، یہ بد دعا مصطفیٰ جان رحمت کی زبان اقدس سے نکلنا تھا کہ ابو لہب کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا میرے اس بیٹے کے حق میں ہو گئی ہے، اب اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب اس کو بچانے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتا، اپنے غلاموں کو، اپنے لوگوں کو ساتھ لگا دیا کہ اسے بچائیں، کسی طرح بچائیں، حفاظت کریں۔ تجارت پر ایک مرتبہ قافلے میں گیا تو تمام تر لوگوں کو کہا کہ دیکھو عتبہ کی حفاظت کرنا، ان کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، عتبہ کی حفاظت کرنا۔ روایت میں آتا ہے کہ گیا عتبہ، تجارت کے لیے گیا تھا، قافلے میں گیا تھا، اور 10-20 کے درمیان میں بیچ میں سو رہا تھا، وہ سب کے بیچ میں اسے سلایا گیا تھا اس کی حفاظت کی خاطر۔ جب سوئے ہوئے تھے تمام تجار اور وہ سویا ہوا تھا بدبخت، تو اللہ کا ایک شیر آیا، حضور نے دعا فرمائی تھی، اللہ تو اپنے کسی کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ تو وہ بیچ میں سو رہا تھا، شیر آیا، اللہ کا شیر آتا ہے، ایک طرف سے سارے کافر تھے نا، ایک طرف سے سب کے منہ کو سونگتا ہے،
اللہ اکبر۔ روایت میں ہے کہ سب کے منہ کو ایک ایک کر کے سونگتا وہ شیر چلا جاتا ہے، اور جب عتبہ کے پاس پہنچتا ہے تو عتبہ کے پاس پہنچ کر وہ شیر رک جاتا ہے اور اسے چیر پھاڑ کر برابر کر دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ سونے والے سارے تو کافر تھے، سارے کافر تھے، لیکن وہاں کافر کو ماننا نہیں تھا، وہاں گستاخ کو پکڑنا تھا، وہاں تو گستاخ کو پکڑنا تھا، گستاخ کو پکڑنا تھا، گستاخ کو قتل کرنا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں پیغمبر اسلام کی محبت پیدا کریں، دل میں بسائیں، محسن اعظم محسن انسانیت سے اپنے دل کو وابستہ کریں، اٹوٹ وابستگی رکھیں، محبت سے ایسی وابستگی رکھیں کہ جو جان ہے تو وہ بھی نبی پر قربان ہے، مال ہے ہمارا وہ بھی نبی پر، ہماری جانیں، مالیں، اولاد، ماں باپ، خیش و قارب، دولت، ثروت، ہر چیز ہماری نبی پر قربان ہے۔ اگر کوئی بے عزتی اور اہانت کرتا ہے اور مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے تو چونکہ آپ ہند میں رہتے ہیں، یہاں کے قانون کے پابند ہیں، اس لیے آپ صبر کا مظاہرہ کریں اور دستور ہند کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے جمہوری انداز میں اپنے حقوق کا استعمال کرتے ہوئے آپ پولیس اسٹیشن جائیں اور FIR درج کروائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ان تمام تر شر پسندوں سے اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی مولا تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں محبت قائم فرما دے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے دامن سے صحیح طور پر وابستگی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔